اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفا، مروہ اور سعی۔ حج اور عمرے کے لیے طواف کعبہ مکمل ہونے کے بعد سعی کرنے کے لیے جایا جاتا ہے۔ طواف 7 مرتبہ کعبۃ اللہ کے چکر لگانے کو کہتے ہیں، جبکہ 2 پہاڑوں صفا اور مروہ کے درمیان آنے جانے کو سعی کہتے ہیں۔ جب صفا سے مروہ پہنچتے ہیں تو 1 سعی مکمل ہو جاتی ہے اور واپسی پر یہ 2 سعی ہو جاتی ہیں۔ اس طرح 7 سعی پوری کرنی ہوتی ہیں۔ یہ طواف کی طرح نہیں ہے کہ صفا سے مروہ اور واپس صفا آنے پر 1 گنا جائے، بلکہ یہ 2 سعی گنی جائیں گی۔ صفا اور مروہ کے درمیان سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہیں، جہاں نسبتاً تیز چلنا یا دوڑنا ہوتا ہے۔ سعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ جس جگہ وہ تیز دوڑی تھیں وہاں ہمیں بھی تیز دوڑنا ہوتا ہے، اور اس کی نشاندہی کے لیے سبز یعنی گرین لائٹیں لگائی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 کا مفہوم ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی آزمائشوں پر پورے اتر گئے تو اللہ نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش آنے والی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے شیرخوار بچے اور زوجہ کو مکہ کے لق و دق صحرا میں چھوڑ آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم پر عمل کیا اور اپنے شیرخوار بچے اور زوجہ کو صحرا میں چھوڑ دیا۔ اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان دونوں کو وہاں چھوڑنے کا بھی حکم تھا اور بات نہ کرنے کا بھی حکم تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر واپس پلٹے تو ان کی زوجہ محترمہ گھبرا گئیں اور بولیں، ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے رہے اور خاموش رہے۔ حضرت حاجرہ معاملہ فہم تھیں، سمجھ گئیں کہ انہیں بولنے کا حکم نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے نفی میں سر ہلایا۔ اب حضرت حاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اثبات میں سر ہلایا۔ اب حضرت حاجرہ مطمئن ہو گئیں اور وہاں رک گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے لوٹ آئے۔ تھوڑی دیر بعد گرمی کی شدت سے ماں بیٹا پریشان ہو گئے اور حضرت حاجرہ بے اختیار ہو کر ان 2 پہاڑوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں۔ ادھر ان کا معصوم بیٹا اسماعیل لیٹا ہوا اپنی ایڑیاں ریت پر مار رہا تھا۔ 7ویں سعی کے بعد حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ جس جگہ اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی نکل آیا ہے۔ انہوں نے بچے کو اٹھایا اور اس پانی کو پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، زمزم یعنی رک جا، تو پانی رک گیا۔ اس پانی میں اب ایک کنٹرول اور ٹھہراؤ آ گیا تھا اور پانی کنٹرول کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ وہاں دور دور تک پانی نہیں تھا۔ آنے جانے والے قافلے وہاں رکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کے لیے احترام اور محبت پیدا کر دی، اور وہ دونوں وہاں اس طرح رہنے لگے کہ دنیا کے ہر پھل اور میوے انہیں وہاں مل رہے تھے۔ یہ ہے آزمائش پر پورا اترنے والوں کا انعام۔ صدق اللہ العظیم۔